ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجئے. میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو. زرار کیسے ہیں؟ بالکل خیریت. ویسے بھی ہوں یار. تو ابھی ہم اپنی کالز لیں گے. ہمارے پاس 2-3 کالرز ہیں فون لائن پہ, لیکن میں اٹھتے ہی تھوڑا سا ایک مینشن کرنا چاہ رہا تھا. آج ایک خبر آئی شام کو. اس ملک میں تو ہم بڑے عرصے سے ایک جدوجہد چل رہی ہے لوگوں کی حقوق کے لیے, خواتین کی. ایران میں ایک لمبے عرصے سے ایک جدوجہد چل رہی ہے. آج نوبیل پرائز کا انعام جو ہے اس کا اعلان ہوا, اور نرگس محمدی وہاں پہ جیل میں ہیں ایک عرصے سے, ایک خاتون جن کو یہ دیا گیا ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آج سے کوئی 20 سال پہلے بھی ایک ایرانین خاتون کو نوبیل پرائز دیا گیا تھا. شیرین عبادی آئی بلیو ان کا نام تھا. نرگس کا جب آج نام آیا سامنے تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم تو اپنے ہی مسائل میں اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں آس پاس کا تو پتہ نہیں ہوتا. تو ان کا مختصر صرف یہ تھا خاکہ کہ وہ ایک عرصے سے ایکٹیوسٹ رہی ہیں, جرنلسٹ رہی ہیں. ان کو بار بار جیل بھیجا جاتا رہا ہے. یہ جو پوری موومنٹ چل رہی ہے اس وقت ایران میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے, اس میں وہ ایک نمایاں اس کا چہرہ ہیں. ان کے جو شوہر اور بچے ہیں وہ اس وقت ایگزائل میں ہیں فرانس میں, لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہیں. وہ اپنے حقوق کے لیے, لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں. آج جب یہ اعلان ہوا تو بہت سارے وہ لوگ ایران کے جو ملک سے باہر رہتے ہیں, ملک کے اندر ہیں, ان کو ایک حوصلہ ملا کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے حالات پہ نظر رکھ رہی ہے. تو یہ بریفلی مینشن کرنا تھا, کیونکہ ہمارے یہاں بھی ایک نوبیل پرائز ملا تھا, آپ کو یاد ہے جی, اور ہم نے کیا سلوک کیا ہے ان کے ساتھ بحیثیت ملک, وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. لیکن بہرحال جب انٹرنیشنلی یہ اعزازات ملتے ہیں تو ایک حوصلہ ملتا ہے ان لوگوں کو جو گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ لڑائی بھلے لمبی ہو, جدوجہد لمبی ہو, لیکن اپنا کام ہر ایک نے کرنا ہے. تو اپنے پہلی کال کی طرف چلتے ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں راحیل اشر صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی راحیل صاحب. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, میں بات کروں گا. اب جیسے ابھی 2 دن پہلے عثمان ڈار کا انٹرویو آیا ایک دم اچانک, اور آج نیوز تھی, میرے خیال کسی چینل میں آ رہا تھا کہ صداقت علی عباسی بھی, ان کا بھی کسی چینل میں کوئی انٹرویو ریکارڈ ہوا, پر چینل کی انتظامیہ نے وہ انٹرویو نشر کرنے سے معذرت کر لی کہ جی ہم نہیں کریں گے. پھر میرے کل جیو میں کلپ چل رہی تھی کہ وہ اپنے گھر گئے, اپنی والدہ بچوں سے مل رہے تھے. اس میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ پچھلے سال جس وقت عمران خان کی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے ختم کیا گیا تھا عدم اعتماد کی تحریک, اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ جی عمران خان ایک پاکستان کے پاپولر لیڈر تھے, پاپولر لیڈر ابھی بھی ہیں, ان کی پارٹی بھی ایک پاکستان کی چاروں صوبوں کی پارٹی تھی, پر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان نے جو فیصلے کیے 25 مئی کی لانگ مارچ کی, پھر اس کے بعد دیکھیں پنجاب میں وہ 20 میں سے 15 سیٹیں جیت گئے آرام سے. پھر وہ انہوں نے موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی کے خلاف ایک لانگ مارچ کر لی KPK, اور پنجاب کی حکومتیں توڑوا دیں اپنی, پھر 9 مئی کر گئے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس سیاست کی طرف کیوں گئے. دیکھیں جب ایک لیڈر ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ جی پاکستان کی عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی, میں آج نہیں تو کل عوام کی ووٹ کی پاور سے دوبارہ اقتدار میں ہوں. اگر وہ یہ سارے کام نہ کرتے نا تو ابھی جو الیکشن ہونے ہوتے وہ بڑے آرام سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں الیکشن جیت جاتے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے نا, بعض دفعہ کہتے ہیں جیسے میاں صاحب نے 3 دفعہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری, تو انہوں نے تو اپنے دونوں پاؤں پہ کلاڑی نہیں کلاڑا مار لیا. اب میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے گرد ہیں کہ ان کے سارے لوگ تو چھوڑتے جا رہے ہیں, صرف ایک وہ بیچارے کیا نام ہے پرویز الہی جن کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا جا رہا ہے, یا شمیم قریشی ہیں, ورنہ کوئی دیکھیں جو ان کے لیفٹ رائٹ تھے سارے چھوڑ کے چلے گئے, پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی انڈر پریشر آتے ہیں جس طرح بھی آتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ جی عمران خان کو اس طرز کی سیاست کی طرف کس نے دھکیلا کہ آج وہ جیل میں بھی ہیں, ان کی پارٹی بھی بہت مشکلات میں, اور وہ اگلے الیکشن میں الیکشن لڑتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. جی بہت شکریہ. ملین ڈالر کوسچن ہے. آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ خود بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, ہم خود آپس سے یہ سوال پوچھتے ہیں, بہت لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں, کوئی صحیح جواب نہیں ملتا. میرے تو خیال ہے سیلف ڈائریکٹیڈ ہیں, اور پھر جب آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اکساتے بھی ہیں.
ٹھیک ہے نا. اب مطلب میرا اگر موڈ ہے میں نے یہی کرنا ہے, تو جو بندہ مجھے سینسیبل بات کرے گا وہ مجھے اچھا نہیں لگے گا, اسپیشلی اگر میری اس طرح کی پرسنالٹی ہے جو ہے ان کی. آئی تھنک یہ ہے. اور پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو اگر آپ بہت زیادہ یہ جھوٹ ٹیوبرز کو سننے لگیں کہ اگر یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر دس از دا پاتھ یو گو ڈاؤن, کیونکہ سیاسی طور پر یہ ناقابل سمجھ ڈیسیجنز ہیں. اچھا, کچھ میرا خیال ہے کہ ان کی اپنی لیگل ٹیم نے بھی ان کو کہا تھا, جو بہت ہی کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے نا, جو مطلب کبھی آرٹیکل نہیں, میں بتا رہا ہوں ان کی جو لیگل ٹیم ہے, میں آپ کو بعد میں نام بھی بتا دوں گا, ابھی میں آن ایئر نہیں کہنا چاہ رہا. نہیں, آئی ڈونٹ ہیو, مطلب میرے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے نا, تو اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے. لیکن جو بہت زیادہ جو ہیوی کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں نا, جو صرف سب سیکشن اور کلوز اور ان کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اگر آپ یہ کریں گے تو پھر تو کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ آپ الیکشنز ہو گئے ہوں گے, تو میری جان یہ پاکستان ہے. یہاں پر کانسٹیٹیوشن کچھ بھی کہہ لے, ڈیسیجن میکرز جو ڈیسیجن لیتے ہیں الٹیمیٹلی اٹ کمز ڈاؤن ٹو پاور پالیٹکس. تو بالکل ایک وننگ ہینڈ تھا جو آپ نے اپنی طرف سے ہی پھینک دیا, اور جو سب سے اس میں جو ناقابل سمجھ ہے, اور بہت لوگوں نے اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کیا, اور یہ بڑی مجھے انٹرسٹنگ بات لگی کہ جب پوچھا گیا, میں ماریا میمن نے انٹرویو لیا تھا خان صاحب کا, اور ماریا میمن نے پوچھا کہ یہ جو کے پی اور پنجاب کو اپنے جو ڈیزالو کیا ہے, تحلیل کیا ہے اسمبلیز کو, کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی میری اور صدر الوی کی ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اسمبلیز توڑ دیں. اچھا, یہ بیڈ باجوہ ہیں, یہ وہ پریویس گڈ باجوہ نہیں ہے جو 1 پیج والے تھے. یہ اس وقت ہے جب آپ میر جعفر, میر صادق, اوے وغیرہ وغیرہ پورے ٹرینڈز چل رہے تھے, یہ وہ والے باجوہ ہیں. پھر اس کے ساتھ اسی سانس میں یہ بھی سننے کو ملا کہ, اور اگر آپ پی ڈی ایم والوں کی ساری تقاریر سنیں, آپ رانا ثناء اللہ کو سنیں یا مریم نواز شریف کو سنیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر الیکشن چاہتے ہو تو دم ہے تو اسمبلیاں توڑ دو. تو اگین یہ کوئی 10 بار یہ بات کی ہے اسی پلیٹ فارم پہ کہ جب آپ کو ایک کوئی بہت اہم فیصلہ لینا ہوتا ہے شاہ زیب, لائف چینجنگ ڈیسیجن, تو سب سے پہلے آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنی جانی دشمن کے پاس. ہاں, اور وہ جو پھر آپ کو ایڈوائس دیتا ہے, پھر آپ اس پر عمل کرتے ہو. کیا آپ اپنی ڈیسیجنز ایسے لیتے ہیں؟ ہاں یا نا؟ آپ ایسے ہی لیتے ہیں, آپ اپنے جانی دشمن سے پوچھتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. پھر آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہیں. تو پوائنٹ از کہ آئی ڈونٹ نو یار راہیل, مجھے نہیں پتا یار. میرا خیال ہے راہیل صاحب, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو ان کی پاپولیرٹی تھی, اور ان کو ہٹانے کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے بائی الیکشن جیت رہے تھے, 6 جگہوں سے جیت رہے تھے, ان کے جلسے بہت زبردست ہو رہے تھے. اور یہ جو پاپولیرٹی ہے اور یہ طاقت ہے, یہ ایک نشہ ہوتا ہے, اور اس میں نشے کو دیکھیں نا, کیوں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ایشو ہے, کیونکہ اس میں آپ کی ججمنٹ امپیئر ہو جاتی ہے نا, اسی لیے کہتے ہیں کہ جی ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے اس وقت پہ, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں آگے بڑھنا ہے. تو طاقت جب اتنا اس کا نشہ آ جائے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں ناقابل تسخیر ہوں, اس ملک کا کوئی ادارہ, کوئی شخص جو ہے وہ مجھے انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ کئی بار ان کے جو مخالفین ہیں, سیاسی مخالفین, انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی, خان صاحب بالکل تیار نہیں تھے. پھر انہیں یہ بھی ہمیں اب اشارے ملتے ہیں کہ ادارے کے اندر سے بھی انہیں بڑی ایک شہ تھی کہ آپ یہاں پہ بھی بڑے پاپولر ہیں, عدلیہ بھی آپ کے ساتھ ہوگی, آپ ہمت کریں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سلپری سلوپ پہ آ جاتے ہیں نا, غلط کے بعد ایک دوسرا ڈیسیشن, تیسرا کرتے جاتے ہیں, تو دین بہت دیر ہو جاتی ہے. اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک ایرر آف ججمنٹ تو ہے ہی ہے, بلنڈرز ہیں بلکہ بہت سارے. بس تھوڑی سی صبر کرنی تھی آپ کو. ہاں ایبسولوٹلی. دیکھیں 9 مئی سے پہلے اسٹیبلشمنٹ بھی بیک فٹ پہ تھی یار, ٹھیک ٹھاک بیک فٹ پہ. تو پھر آئی مین یو جسٹ واکڈ انٹو اٹ. اون گول جیسے کہتے ہیں نا فٹ بال میں, اون گول, ہٹ وکٹ. لیکن یہ کہ یہ وہ سوال ہے راہیل صاحب جس پہ جو ہے نا تجزیے ہوتے رہیں گے, اور جب ہم آگے جا کے ہم مڑ کے دیکھیں گے کہ یہ حالات کیسے ہوئے, تو اس میں میرا خیال تھوڑا ہمیں اور بھی ٹائم چاہیے ہوگا ٹو لک بیک اینڈ اسیس. بہت زیادہ, اگر کبھی بھی سمجھ آئے تو. ہاں, تو آگے بڑھتے ہیں. ہماری اگلی کال لاہور سے ہے, ریاض ارشد صاحب. السلام علیکم ریاض بھائی. السلام علیکم جی. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان. جی سر, سب سے پہلے تو بسرت اللہ خان صاحب کی اداسی کہ وہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں, آ جائیں گے آ جائیں گے نا. میں غیر حاضری لگا دوں نا ان کی, اور آپ دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں. جی شکریہ.
میں کہ آج لیڈرشپ کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب سے شروع کر دیں. اچھا. اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے. تو ایک اخبار میں جب ان کو کیا گیا تو اس کا ایک شعر سنانا چاہوں گا. میرا پھٹا کلیجہ درد سے میرے روئے پنج دریا, میرا پھٹا کلیجہ درد سے میرے روئے پنج دریا, تولی سے میری گود میں جب سندری کا لال گرا. تو میرے خیال میں ان سے زیادہ پاپولرٹی اس ملک میں کم ہی ملی ہے. باقی اب عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی پاپولر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ سیاست میں ہو یا نہ ہو, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی 3 لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ آج سے اس کا سروے شروع کر دیں, اس میں آپ کو ایک بندہ تو لازمی پی ٹی آئی کا ملے گا. بلکہ آپ اپنی طرف بھی دیکھ لیا کیجیے کہ مصطفیٰ اللہ خان صاحب جب آئیں تو آپ تینوں اپنے دیکھیے گا کہ آپ تینوں میں سے کوئی ایک کو محسوس ہو رہا ہوگا وہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں ہم غیر جانبدار صحافی ہیں, اور اگر کبھی کبھی آپ کو یہ تاثر ملتا ہے تو وہ اس لیے کہ ہم کبھی کبھی ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے جاتے ہیں, کبھی کبھی تو اس لیے آپ کو شاید یہ تاثر ملتا ہو, لیکن نہیں, وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں. ہاں, بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ. مسئلہ ہے کہ مظلوم جب ہوتا ہے نا, جب مظلوم کے سر کی گردن سے بوٹ ہٹتا ہے نا تو وہ پھر ظالم بھی بن جاتا ہے. اکثر ہم نے ایسے دیکھا ہے. جیسے اب جو مطلب بہت افسوسناک مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن جب ماضی میں ہوتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی نا, یہ ہاتھ دیکھا, اس کو ٹائٹ کر دیا, اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کا. اور اگین سیاسی انتقام, بس یہ ہے کہ جب پاور میں ہوتے ہو تو آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, توبہ کرنی چاہیے. پاور میں نہیں ہوتے تو پھر بہت برا ہوتا ہے. توبہ کرنی چاہیے, اور بالآخر کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر شاید میری زندگی میں یہ دن دیکھوں کہ ایک منیمم کوڈ آف کانڈکٹ سویلین پولیٹیشینز میں, منیمم کوڈ آف کانڈکٹ شاید بن جائے, اور شاید وہ 2-3 ماہ چل بھی جائے. یار کوششیں تو ہوئی ہیں, نہیں کوششیں ہوئی ہیں. آپ کا جو سی او ڈی تھا وہ کوڈ آف کانڈکٹ ہی تھا, بالکل, لیکن پھر وہ ایک فار اے وائل اٹ لاسٹ سے جو ہے وہ ایک پوری کھچڑی آ جاتی ہے. لیکن پھر آپ کو کوئی بندہ مل جاتا ہے باہر کا, پھر آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں, آپ یوز کرنے کے لیے آگے بھی یہی ہوگا, کچھ بدلنا نہیں ہے ایسا. تو ریاض بھائی شکریہ بہت بہت آپ کی کال کا. اگلے کالر ہمارے پاس ہیں ریاض بھائی کا ٹائم زیادہ ہم نے مونوپلائز کر دیا ہے یہاں پہ. چلے کوئی بات نہیں, عاطف مرتضی اگلے کالر ہیں ہمارے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سر. سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کروں, جو آپ کے پہلے کالر ہیں انہوں نے کچھ وجوہات پوچھی تھی کہ کیا وجہ تھی کہ جناب وہ عمران خان صاحب نے یہ ڈیسیجن لیے تھے. جی, تو میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ستاروں کی چال پہ ملک چلانا شروع کر دیں نا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اچھا, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا بیسیکلی کوٹا سسٹم. آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1973 میں اس کو امپوز کیا گیا تھا, اور ایم یہ تھا کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو آگے لایا جائے. ابھی 50 سال ہو گئے اس بات کو, اور بیکورڈ ایریاز وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اٹ سیلف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوٹا سسٹم کا جو طریقہ کار ہے یا اوور آل وہ ہے وہ غلط ہے. بالکل صحیح. اور اس کی یعنی کہ ڈیفینیٹلی ملٹیپل ریزنز ہیں. ون آف دا ریزن جو کہ میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکچوئل اس کے حقدار ہوتے ہیں نا ان کو نہیں ملتا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو لنک کیا ہوا ہے ڈومیسائل کے ساتھ. جی سر. اور ڈومیسائل ڈز ناٹ نیسیسری مینز کہ بندے کی ایجوکیشن وہیں کی ہو یا بندہ وہیں پہ تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل. ابھی میری یعنی کہ اس کے سلسلے میں جو ریکٹیفائی کرنے کی اس کا حل ہے جو وہ ہے کہ ایک تو اس کو ڈومیسائل کی جگہ جو ہے نا آپ کے اسکول کالج یا جو بھی لاسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آپ نے اٹینڈ کی ہے اس سے لنکڈ ہونا چاہیے. اگر آپ نے کیا کہتے ہیں فار ایگزامپل یو ہیو, آپ کسی بہت دور افتادہ علاقے سے ہیں, گلگت بلتستان سے ہیں یا بلوچستان سے ہیں یا سندھ کے کسی پسماندہ علاقے سے, لیکن آپ نے تعلیم بھی وہیں حاصل کی ہوئی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے تعلیم لاہور میں حاصل کی اور اس کے بعد آپ کوٹے کے اوپر جاب بھی کر لیں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی چلے جائیں. اور دوسرا ایک اور کمپلشن یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ کوٹے کی سیٹ پہ آتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر پنجگور کی سیٹ پہ آیا ہے یا فار ایگزامپل گلگت بلتستان کی سیٹ پہ آیا ہے, چاہے وہ کسی پروفیشنل کالج میں جاتا ہے یا کسی انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے یا کوئی جاب کرتا ہے, تو اس کے اوپر لازمی ہونا چاہیے کہ وہ کچھ ایسا آپ نے ایک آپ ٹائم پیریڈ ڈٹرمن کر سکتے ہیں 5 سال 10 سال اپنے ایریا میں کام کرے گا, جب ہی وہ آگے آئیں گے نا. ادروائز تو یہی سائیکل چلتا رہے گا,
مطلب میرے سامنے کی بات ہے، آئی ہیو اسٹڈیڈ ان کراچی، ہمارے ساتھ لوگ تھے جن کی پرسنٹیجز جو تھی نا وہ 50s میں تھیں، ڈسپائٹ کہ انہوں نے کراچی میں ہی تعلیم حاصل کی تھی، انہوں نے کیا کہتے ہیں سینٹ پیٹرکس میں پڑھے، لیکن کوٹا وہ کہیں اور کے ڈومیسائل سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں کہیں اور کا ڈومیسائل تھا. اس کے بعد ان کو کراچی کی یونیورسٹی جو انجینئرنگ یونیورسٹی تھی اس کے اندر 55-58% کے اوپر ایڈمیشن بھی مل جاتا ہوتا تھا. آج وہ سول سرونٹ بھی بنے بیٹھے ہیں اور یہی سائیکل چلتا رہے گا، انہی کے بچے آگے بھی آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بات صحیح ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے نا کہ وہ ہمارے یہاں وہ جو کیا ایک ریفارم پارٹی ہے کون سی جو بننے جا رہی ہے، جو ہمارے اسٹرکچرل مسائل کو ری امیجننگ والے ہیں، یہ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں نا سجیشن کے طور پر، یہ بھی اس پہ بھی اس کو بھی سوچ لو، کیونکہ ہاں کیونکہ باقی تو کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا. یہ تو یہ ایم کیو ایم کا ایک ایشو رہا ہے یہاں پہ، باقی تو یہ جو ابھی بات کی ہے عاطف صاحب نے. دیکھیں اب مسئلہ کیا ہوتا ہے نا، ہم ایک سسٹم بناتے ہیں جو شاید ضرورت وقت ہوتی ہے اس وقت کے لیے، پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. رائٹ، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا جن مقاصد کو حاصل کرنا تھا اس سسٹم کے ذریعے کیا وہ حاصل ہو رہے ہیں، ڈسٹورشنز کیا آ رہی ہیں، لوپ ہولز کیا آ رہے ہیں. جس طرح کے جگاڑ ہم سب جانتے ہیں نا، ہم ہزار لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے یہی جگاڑ کیا ہوا ہے. تو جو اصل ڈیزائرڈ آبجیکٹو ہوتا ہے وہ تو آپ اچیو کرتے نہیں ہیں، باقی پھر بس چلتا رہتا اور سسٹم ویسے کا ویسا رہتا ہے. ہر ایک چیز کو آپ نے اڈیپٹ اور دوبارا پٹری پہ تو لانا ہوتا ہے نا یار. کیا کہتے ہیں نا، ریویو کرنا ہوتا ہے. ہم ریویو نہیں کرتے، ہم بس لگا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ریکٹ بن جاتا ہے. ایسا ہی. تو مزید کالز آپ کی لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. السلام علیکم اینڈ ویلکم کرنے والا تھا، سوری. میں اگلے کالر ہے عماد خان اسلام آباد سے. السلام علیکم عماد صاحب. وعلیکم السلام جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سر. اچھا، یہ دو باتیں مختصر سے میں کروں گا. جی سر. ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی کل بھی اور آپ نے پرسوں بھی ایک پروگرام لگائے تھے جو عثمان ڈار کا انٹرویو ہوا تھا، تو وہ یقیناً کوئی بھی ڈیموکریٹک بندہ ان کی تعریف نہیں کر سکتا. وہ ریلی وہ پروگرام کی یا انٹرویو کی جو انہوں نے انٹرویو کی ان کے، وہ جو بھی آئی مین ان پر تنقید صحیح ہو رہی ان پروگرام بالکل. مگر تھوڑا سا مجھے اس میں ایک بیلنس نہیں نظر آیا. اس پہلو پر تو بات آپ نے کی کہ کس طریقے سے ان کو زبردستی لیا ہوگا انٹرویو، لیکن یہ نہیں سوچا آپ نے، یا اس پر کم از کم بات کی جا سکتی تھی کہ سال ہر سال سے تمام پارٹیز کے ساتھ پاکستان میں ایسا ہوتا آ رہا ہے. پیپلز پارٹی میں بھی بھٹو صاحب کی کسی نے بات کی تھی، بھٹو صاحب سے لے کر زرداری صاحب تک، بیچ میں بے نظیر، مختار وان، ملک مشتاق وان، جہانگیر بدر، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، کیسے کیسے ظلم نہیں ڈھائے گئے. بالکل ہم نے نہیں دیکھا کسی پارٹی کو لوگوں کو ایسے تتر بتر ہوتے ہوئے. چلے مان لیا عثمان ڈار پر شاہد آپ کے بعد مان لیجیے کوئی اس پر کیا ہوگا، پریشر ڈالا ہوگا. فواد چودھری پر کون سا پریشر تھا؟ یہ خٹک پر کون سا، پرویز خٹک پر کون سا پریشر تھا؟ 4 سال تک آپ نوجوانوں کو بیچاروں کو کبھی مدینے کی ریاست کے نام پر اور کبھی ایبسولوٹ ناٹ کے نام پر ہر طرح سے ان کو کہیں کہ، اور کبھی کہیں تمہارا فلاں بھی دے گا، آزادی، اینڈ سو فورتھ. لیکن جب تھوڑا سا بھی آپ پر سختی آئی تو ایسے تتر بتر ہمیں تو ہسٹری میں ایسی مثال نظر نہیں آتی. نون لیگ والوں پر بھی بہت ظلم ہوئے، فرینکلی اسپیکنگ کم نہیں ہوئے ان پر. نواز شریف سے لے کر مریم تک، اور مریم سے لے کر خواجہ آصف اور سعد رفیق اور حنیف اینڈ سو اگین ان پر بھی آپ دیکھیں کم نہیں. لیکن دانا ثناء اللہ پہ بھی بہت لمبی لسٹ ہے. جی تو یہ تو مطلب ایک لمحہ نہیں ہے. اور یہ 4 سال تک ہمارے دماغوں پر ایسے تھوڑے برساتے رہے کہ ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے، فلاں فلاں فلاں. تو یہ چیز کائنڈلی بیلنس آؤٹ کریں اس چیز کو، تھوڑا سا اس چیز کو بھی. عماد صاحب انفیکٹ آپ مانے یا نہ مانے، ابھی شو سے میرا خیال ہے کہ 10-15 منٹ پہلے ہماری یہی کنورسیشن چل رہی تھی. اچھا، جہاں تک تتر بتر ہونے والی بات ہے تو یقیناً یار میں بھی حیران تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں ایک ٹویٹ کی تھی، میں نے کہا کہ دیکھیں بہت پارٹیز پر یہ ایسا ہوا ہے اور پارٹیاں ابھی بھی قائم ہیں، وہ بھی لوگ ایز سچ نہیں چھوڑ کے گئے. مطلب کوئی ادھر ادھر جام صادق اس کا کسی لوگوں میں ذکر نہیں کر، مطلب ناٹ جام صادق، آپ کو پتہ ہے مثالیں. اس کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہوا تو 2 دن بعد میں نے کہنا پڑا کہ یار اچھا تو میرا خیال ہے کہ میرا انالیسس غلط تھا. ہاں یہ ایک ہے جب آپ کی بالکل ہی ایک بندے یا ایک پرسنالٹی پر چیز چل رہی ہو اور پھر ہر جگہ سے لوگ آپ اکٹھے کریں اور
وہ صرف مطلب آپ دوپٹے پہنانے پر ہی خوش ہو جائیں اور کوئی ان کے اندر اور کوئی انٹرنسک ویلیو ہے ہی نہیں. آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ لاؤڈسٹ ایمپٹی ویسلز میک دا لاؤڈسٹ نوائز نا. تو آدھے سے زیادہ لوگ تو ان کے یہی تھے, اور آپ دیکھیں گے جو سب سے زیادہ چیخ و پکار کرتے تھے وہی اوے میں یہ کر دیں گے, اوے وہ کر دیں گے, سب سے پہلے وہی کٹے. لیکن میں یہ اچھا ہوا کہ یہ ماد بھائی نے یہ اس طرف ہمارا دھیان کھینچا ہے, لیکن اس بات سے میں اگری نہیں کرتا کہ ایسا پہلے نہیں ہوا. لیکن جب بھٹو صاحب کو جب پھانسی آ گئی تھی اس کے بعد جو عطاب تھا ماشاء اللہ کا پیپلز پارٹی پہ, سارے انکلز ادھر ادھر ہو گئے تھے, کوئی بھی نہیں بچا تھا. یہ صرف آپ کا جو آپ کا ورکر تھا نا, نوجوان جو پٹ رہا تھا, بوٹ اس پہ اوپر برسائے جا رہے تھے, وہ جیلوں میں ڈالے جا رہے تھے, اس وقت کوئی نام لینے والا نہیں تھا بھٹو کا. اور یہ جو جی اے بھٹو کا نعرہ جو آج کل ہم ایک سمجھتے ہیں کہ وہ بن گیا ہے, ایک مذاق بن گیا ہے, اس وقت وہ مزاحمت کی علامت تھا کہ جو لوگ کوڑے بھی کھا رہے تھے, جیل بھی جا رہے تھے, عام ورکر جو آپ کے جو اوپر کے لوگ تھے, جو کیبنٹ منسٹرز تھے, وہ سارے ادھر ادھر ہو گئے تھے, یا کمپرومائز کر کے گھر بیٹھ گئے تھے, یا خود کو انہوں نے ہاؤس ریسٹ کرا لیا تھا. یہ تو پیپلز پارٹی کی مثال ہے. نواز شریف صاحب کا جو پہلا عطاب کا دور ہے اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ جیل ویل ہو گئے, کاف لیگ بنا دی گئی, ساری ان کی پارٹی ایک طرف مشرف صاحب نے کھینچ لی. پورے پاکستان میں ایک بندہ ہوتا تھا, اگر ہم ڈھونڈتے تھے نا کہ نواز شریف کا پوائنٹ آف ویو کس سے لیں, جاوید ہاشمی جیل میں تھے اور باہر ہوتا تھا ایک صدیق الفاروق. باقی یہ جو سارے نام ہیں نا, کوئی بھی نہیں تھا سین پہ, ٹھیک ہے نا. مطلب میں کون سے نام لوں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت سارے کاف لیگ ادھر ادھر گورنمنٹ کا حصہ بن گئے تھے. سو عماد بھائی, صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ایک بدقسمتی ہے کہ جو پارٹیاں ہیں انہیں اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے پہلی دفعہ اتنا جبر دیکھا ہے, کیونکہ جس طرح سے ان کو اقتدار میں لایا گیا, جس طرح سے یہ پارٹی بنی, جو کندھے استعمال ہوئے, ان کو کبھی یہ اندازہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ان کے چیئرمین کہ جی میں نے 22 سال اسٹرگل کی, لیکن یہ جو ہم نے دیکھے ان کے ایم این اے ایم پی ایز منسٹرز, دے ایکچولی ہیڈ نیور سین دیٹ کائنڈ آف اسٹریٹ اسٹرگل. تو پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا. اس میں سے اب جو لوگ بچ جائیں گے نا, وہ آپ دیکھیں گے ہوپ فلی, فنگرز کراس, کہ وہ ایوالو ہوں انٹو بیٹر پیپل, بیٹر پولیٹیشینس, مور ڈیموکریٹک. لیکن میجورٹی جو ہے ان میں سے, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ ان کو بنایا ایک ٹرے پہ ان کو ملا, تو اس لیے انہوں نے. اور پتہ ہے یہ اتنا جو غم اور اتنا جو غصہ, جو نا یقینی ہے نا کہ یار یہ ساری اس لیے ہے کہ ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ تھا نا. سینس آف انٹائٹلمنٹ تھا. اچھا آئی مین اگین, اچھا پچھلے دوروں میں سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, تو نیریٹو کو کنٹرول کرنا بھی بڑا آسان ہوتا تھا. یار کچھ اخباروں کو اپنے قابو کرنا ہے, سینسرشپ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اب وہ چیز نکل گئی ہے ہاتھ سے, تو اس سے بھی ایک امپریشن تو آتا ہی آتا ہے. ادروائز لیکن یہ اچھا ہوا انہوں نے سوال کر لیا, تو ہم نے اس کو ایڈریس کر لیا. کل پرسوں بات نہیں ہو سکی تھی. ایک بریک لیتے ہیں, پھر آپ کی مزید کالز لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہمارے اگلے کالر ہیں علی افتخار صاحب ملتان سے. السلام علیکم سر. کیسے مزاج ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل خیریت. پہلے تو آپ لوگوں کے پروگرام کو ڈان کا شکریہ کہ لاسٹ منتھ میرے خیال میں اگست میں نے کال کی تھی, تو بلز کے حوالے سے میں آپ کو کہ اس کو پرنٹ ہو کے ڈیٹ نہیں آتی, تو الحمدللہ آج بھی بل آیا, اس سے پہلے بل پہ بھی آیا, تو دونوں پہ ڈیٹس آنا شروع ہو گئی. چلو گڈ یار, بڑی اچھی بات ہے, کچھ تو ہوا. تو اس کے لیے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ بھی کال کرتا ہوں, اسمگلنگ یا دوسری چیزوں میں بات کرتا ہوں. تو لاسٹ گورنمنٹ جو گئی تھی عمران خان صاحب جب تھے, اس سے پہلے 16 منتھ سے پہلے, تو اس وقت نا ایف بی آئی کے ساتھ بڑا اچھا ایک کوآرڈینیشن تھا, اور اس وقت اسمگلنگ کافی کنٹرول حد تک تھی, کافی حد تک کنٹرول تھی. اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات کے میں آ رہا ہے, اور کافی جو ایک رائٹ پوزیشن پہ انہوں نے جا کے ورکنگ شروع کی ہے کہ افغان ٹرانزٹ کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے جو کام شروع کیا, بالکل رائٹ ڈائریکشن ہے. کیونکہ امپورٹر بیسیکلی جو تھا وہ افغانستان کے تھرو جو تھا وہ یہیں ٹرن کرا رہا تھا ساری چیزیں, تو یہ تو بہت اچھا کیا انہوں نے نا. اس کا جو امپیکٹ ہے نا آفٹر 40 days ہی آئے گا, تب ہمیں پتہ لگے گا جب امپورٹ بل چینج آئے گی تو آیا یہ واقعی سنجیدگی سے اس کے اوپر عمل ہوا یا نہیں ہوا. بالکل صحیح, صحیح بات ہے نا, بالکل صحیح بات. جی صحیح بات ہے, میں کہہ رہا ہوں, ہے نا. تو یہ پتہ لگا, کیونکہ اب دیکھیں یہ تو مجھے بھی مجھے سننے میں آیا, بلکہ میں آبزرو بھی کیا کہ ڈیزل اور پیٹرول جو ہے وہ کافی حد تک, بہت ہی حد تک جو ہے منیمائز ہو گیا ہے آپ کے, کیونکہ ملتان آؤٹ اسکرٹ ڈی جی خان آگے بھی میں نے دیکھا وہ نظر نہیں آ رہا مجھے نا اس وقت. تو آپ دیکھیں ایکسچیکر میں بھی پیسہ آ رہا ہے, جو انہوں نے اگست میں جو ٹیکسز لیے ہیں کور کیے ہیں, تو وہ اسی کیسے ہوا ہے کافی حد تک, اور کافی حد تک انہوں نے امپورٹ وغیرہ پہ کیا.
اینی ہاؤ ان فیوچر میں امپورٹ کا بل جب چینج ہوگا تو پتہ لگ جائے گا. سیکنڈلی ان لائٹر موڈ کے آج کل نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعرے لگ رہے ہیں کہ کوئی نجات دہندہ آنے والا ہے اور پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا. تو اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ڈرامہ آتا تھا جھوک سیال, جی اس میں ملنگ ہوتا تھا, وہ نعرہ لگاتا تھا جب بھی آتا تھا, ڈانس کرتا, اچھلتا کودتا آتا تھا, کہتا تھا پیر سائی اندر تھا میٹھے چاول کھاندا. اچھا اوکے, باقی آپ لوگ خود ہی تبصرہ بس نہیں اس پر کیا تبصرہ کرنا ہے, تو میرے خیال ہے کہ بات مکمل ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. کتنی بار یہ نعرہ سنا ہے ہم نے کہ نجات دہندہ آ رہا ہے, مطلب وہی کہ بس اب بس دیکھنا سر, اب اس کے بعد سر گیم چینجر ہوگا, اب گیم چینجر. اب سے یہ ڈرامہ دیکھی ہیں آپ؟ میں نے نہیں دیکھا. جوک سیال, ٹھیک ہے. میں کچھ قسطیں دیکھی ہیں لیکن اتنا مجھے پتا ہے, مطلب یہ جو ابھی افتخار صاحب بات کر رہے تھے دیکھنا پڑے گا جی. تو اگلے کالر ہمارے پاس ہیں خوشاب سے شریف ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر, آپ بتائیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا اور آپ کا شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے انتظار کرواتے ہیں لیکن بندے کو اپنا مدعا بیان کر لے کے ٹائم بھی دیتے ہیں, بہت شکریہ. سر گزارش یہ ہے کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے نا نجات دہندہ کی, تو ہم بھی قاضی فائز عیسی صاحب کو نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں. 57,000 کیسز جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے نا, اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ عدالتوں میں جو زیادہ تر کیس پینڈنگ ہے وہ EOBI, بینکوں, PTCL اور PTET سے متعلق ہیں. جن میں بیشتر میں تو فیصلے بھی ہو چکے ہیں, یا تو ان میں ریویو پینڈنگ ہے یا کسی محکمے نے 12(2) کی درخواستیں دے رکھی ہیں. اگر قاضی فائز عیسی صاحب ان پہ جس طرح توجہ دے رہے ہیں, اگر اللہ کرے کہ یہ بات پنڈے چڑھ جائے جس طرح وہ کر رہے ہیں, ان کی اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر لیں نا مقدمات کی, میرا خیال ہے کہ اگر 57,000 میں سے یہ 1/3 نہیں تو 1/4 کیسز تو لازمی ہے. اور ان کا فیصلہ کر کے, جیسے سپریم کورٹ کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے تو وہ تمام محکموں کے تمام ملازمین پہ لاگو ہوتا ہے. اگر اس طرح کا قاضی فائز عیسی صاحب چیف جسٹس صاحب اگر کوئی آرڈر فرما دیں ماتحت عدلیہ کو کہ ہم نے جو سپریم کورٹ میں فیصلہ دیا ہے اس کی روشنی میں نچلی عدالتوں میں پینڈنگ تمام کیسز اسی طرح فیصلہ کر کے ان پہ 60 دن کے اندر امپلیمنٹیشن کروائیں. یہ مقدمات جو پینڈنگ ہیں ان سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے پاس بہت کام ہے. ہماری عدلیہ کا جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے نا, چیف جسٹس صاحب جو آتے ہیں ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے. 2031 تک ہمارے 7 چیف جسٹس چینج ہوں گے. ان میں سے صرف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہے ان کی مدت 2 سال کی ہے, باقی سارے 1 سال سے کم ہے. کسی کی 7 مہینے ہے, کسی کی 6 مہینے ہے, کسی کی 4 مہینے ہے. مسرت ہلالی صاحبہ تک جتنے چیف جسٹس صاحبہ تشریف لائیں گے ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوگا. شریف ملک صاحب ابھی لگ تو رہا ہے کہ اس کو پرائیورٹی کی ہوئی ہے, لیکن ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ وہ سیاسی کیسز کے نیچے دبے جائیں گے تو پھر ان کو کبھی ٹائم ہی نہیں ملنا. اور اگین جیسے ابھی ملک صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے, مسئلہ ہی سارا ٹائم کا ہے. نیت میں ان کی نیت پر بالکل کوئی شک نہیں ہے. اور انفیکٹ انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ یار یہ جو ایڈجرنمنٹ کا سلسلہ ہے یہ کس طرح کا دھندا ہے. تو یار ان کی سمت میں خیال ہے کہ مطلب از ان دا رائٹ ڈائریکشن, لیکن وقت نہیں ہے. اور پھر مجھے پتہ ہے اب اگر الیکشن بھی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے الیکشن کے کیسز آتے ہیں, وہ سارے سپریم کورٹ جاتے ہیں, تو پھر آپ ان چیزوں میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ سے ہوتا ہے. لیکن توقعات ان سے ہیں, اور یہ جو سارے انہوں نے بتایا نا معاملات جو بالکل پبلک انٹرسٹ کے ہیں, لوگ دھکے کھا رہے ہیں اس پہ, یہی چیلنج یہی ہوتا ہے نا, آپ کو ہر چیز اپنے حساب سے نہیں ملتی, پریشر بھی ہوگا, ٹائم کی بھی کمی ہے, اس کے باوجود بھی ان کی جو اسٹرگل رہی ہے چیف جسٹس صاحب کی, ان کو اس 1 سال میں اگر وہ اس پہ کچھ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یاد رکھے جائیں گے, لوگ ان کو دعائیں دیں گے. ہاں یا کم از کم اگر ایک کام شروع ہو تو پھر جو اگلے چیف جسٹس ہے ان پر کم از کم اتنا پریشر تو امید ہے کہ ہوگا کہ یار اس کو جاری رکھو. مطلب ہم اتنی امید کر سکتے ہیں, اور زیادہ کرنی نہیں چاہیے. تھینک یو فار یور کال. ہمارے اگلے کالر ہیں محمد طارق صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا ٹھیک ہے, خیریت سے؟ شکر. آپ بتائیے. سر بس بات کرنا چاہ رہا تھا یہ جو ابھی عثمان ڈار کے بارے میں, صادق عباسی کے بارے میں. ہلو, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر. بالکل. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی بڑا ظلم ہوا ہے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا, رانا ثناء اللہ, لیکن سر بہت بڑا فرق ہے. ان لوگوں کو جتنی فیسلٹی دی گئی ہیں بند کے اندر اور جیسے وہ لوگ رہے ہیں
6 مہینے قید میں، وہ اس سینیریو میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ سوچنا پڑے گا عوام کو بھی، ان لوگوں کو بھی اور میڈیا والوں کو بھی کہ ارشد شریف کا قتل اب ہوا ہے. ابھی عمران ریاض جو آیا ہے آپ اس کی حالت دیکھیں، اور جب آپ جا کے گھروں میں پرچے دیں گے اور لکھیں گے کہ یہ آپ سائن کر کے دیں کہ آپ جھنڈا نہیں لگائیں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، آپ وہ نہیں کریں گے، آپ کی بیٹی فلاں کالج میں پڑھتی ہے یا آپ کی بہن وہاں پہ ہے، تو سر بہت بڑا ڈفرینس ہے اس وقت کے اور اس وقت میں. جب آپ سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے عمران خان نے غلط کیا، مان لیتے ہیں کہ اس نے اسمبلی کیوں توڑی، لیکن آئین بھی کوئی چیز ہے نا. آپ آئین کو تو مان ہی نہیں رہے نا، عام کو اٹھا کے آپ نے رنگ دیا. اور یہی عوام عوامی کے دماغ میں ٹھوستے ہیں میڈیا والے بھی سب کہ اس ملک کے اندر آپ آئین کے مطابق نہیں چل سکتے، آپ قانون کے مطابق نہیں چل سکتے، آپ کے پاس طاقت ہے تو کر لیں. لیکن سر یہ فراڈ بہت عرصے سے چل رہا ہے. اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا آپ کو لطیفہ سنانا چاہتا ہوں بس. وہ یہ ہے کہ ایک فراڈی سنادے کی دکان پہ چلا گیا اور اس نے وہاں پہ اپنا کوشش کی، لیکن دکاندار سمجھ گیا، اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا. وہ فراڈیے کے ساتھ جو ملی عورت تھی وہ اندر آئی، اس نے چلانا شروع کر دیا، پیر صاحب آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ پیر ہے. اس نے کہا یہ بہت پہنچے ہوئے پیر کے پاس تو ایک رومال ہے کرشماتی، یہ آپ کے چہرے پہ اگر ڈالیں گے تو ان کی حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی. وہ جیسے اس نے رومال ڈالا وہ بے ہوش ہو گیا، وہ لوٹ کے لے گئے. اور 4 سال کے بعد جناب وہ فراڈیوں کو لے کے کچھ وردی والے دوبارہ سنارے کی دکان پہ آ گئے کہ پہچانا آپ نے اس کو؟ اس نے کہا میں نے تو پہچان لیا فوراً، یہ تو وہ فراڈی ہے. اس نے کہا اچھا تو اس نے کیسے لوٹا تھا؟ اس نے کہا جی یہ آیا رومال، اب رومال تو تھا نہیں، وہ جو وردی والے تھے انہوں نے رومال نکال کے دیا کہ ذرا ہمیں کر کے دکھائیں. وہ دوبارہ جب اس نے رومال لگایا تو وہ دوبارہ پھر وہ بے ہوش ہو گیا، پھر اٹھ کے لے گئے. تو سر یہی ہمارے ایسا ہی ہے نا سر، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، لوگ ہیں، یہی فراڈیے ہیں، یہی لوگ وہی والے مل کے اب اس کو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا سر. اب ہم عمران خان بیکار ہے مان لیا، سب کچھ مان لیا، لیکن سر بڑا ڈفرینس ہے، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ ڈفرینس نہیں ہے، بہت ڈفرینس ہے. آج کے حالات میں آپ لوگ نہیں بول سکتے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو ایجوکیٹ کریں گے بھائی اس ملک میں قانون نہیں ہے، پہلے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے، کیوں نہیں ہو؟ بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ہمارا سب سے بڑا ہر ایک کی زبان بند ہے. میں اپنی گاڑی کے اندر آج جھنڈا لگا کے جا سکتا ہوں، سوچ بھی نہیں سکتا اسلام آباد کی کسی روڈ پہ نکل سکتا ہوں، نہیں نکل سکتا. تو کیسے پہلے کے حالات ہیں؟ پہلے نواز شریف یا مسلم لیگ نون کا جھنڈا کسی نے روکا، کسی نے وہاں سے اتروایا، آپ بینر نہیں لگا سکتے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے جتنا آج ہے. آج آپ جا کے سزا کے سر مسئلہ یہی ہوتا ہے نا سر، کیا ہوگا مسئلہ یہی ہوتا ہے نا. آپ کی بات آ گئی طارق صاحب، اور آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بالکل آ گیا. صرف میں اتنا کوشچن کروں گا ذرا کہ جب ہم ہر چیز میں کہتے ہیں نا، یہ ہمارے یہاں بڑا فیشن ہے پاکستان میں کہ جی یہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے یا یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. مطلب آپ نے جو ساری بات کی جو کچھ ہو رہا ہے آئی ٹوٹلی اگری وتھ اٹ، لیکن تھوڑا سا جب آپ ہسٹوریکل لیں گے نا لانگ ویو لیں گے کہ پچھلے 40-50 سال میں کیا ہو چکا ہے، تو تھوڑا سا اس میں وہ آپ کا بیلنس پر آ جائے گا. اس میں اضافہ کروں گا کہ ہسٹوریکل ویو لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہو جو آج کل ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ یار دیکھو جب آپ کی شرٹ پھٹتی ہے تو پہلے ایک چھوٹی سی ایک لائن ہوتی ہے، پھر اگر آپ اس کو نہیں سیئیں گے نا وہ پھٹتی رہتی ہے، پھر لیریں ہی بچ جاتی ہیں. اب ہماری لیریں ہی بچ گئی ہیں. تو اگین وہی اس وقت مطلب جو کچھ ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے، بٹ ان کا یہ تھا آرگیومنٹ کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. نہیں اور وہ جو پوائنٹ ہے لیکن دیکھیں ایک چیز تمہیں ماننی ہوگی نا کہ دیکھو دا اسپیڈ اسکیل اور ویزیبلٹی جو ہے، اسپیڈ اسکیل اور اب میں ضیاء کے دور میں نہیں جا رہا، میں مطلب امیجیٹ پاسٹ کی اگر بات کر لیں، چلے 10 سال لے لیں، 12 سال لے لیں، اسپیڈ اور اسکیل جو ہے یار وہ تو مطلب امیزنگ ہے. بٹ آئی تھنک وہ بھی ایک تھوڑی سی فیوٹائل ڈیبیٹ ہے کہ ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ جی کہ کون زیادہ پٹا یا کس نے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی یہ آرگیومنٹ بالکل ٹھیک ہے بھائی کہ ہمیں بھی پاکستان کے ہر شہری کو بات یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں قانون آئین کی عملداری ہو، نہیں ہے وہ ہماری ایک ریالٹی ہے لیکن ہونی چاہیے، جس پر ہمیں آپ کو بات کرنی چاہیے. ہر مسنگ پرسنز کیس میں گھوم پھر کر ہمارا اینڈ میں کیا ہوتا ہے یار کہ اگر کوئی جرم کیا ہے تو کورٹ میں پیش کرو، ایٹ لیسٹ آئی مین ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ہم اس سے آگے کیا کہیں گے. بالکل. چلیں اپنے اگلے کالر کی طرف. ڈاکٹر اطہر جی جی شارجہ سے کال ہے. ڈاکٹر اطہر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر بہت، آپ بتائیے. سر سب سے پہلے تو مبشر ظہری صاحب کو ابھی بھی مس کرتے ہیں بہت. جی ہم بھی مس کرتے ہیں. اچھا دوسرے اس کے بعد یہ تھا کہ اب یہ ساری ریکویسٹ یہ تھی کہ ہم جب اوورسیز پاکستانی کال کرتے ہیں نا تو ہمیں بہت مشکل سے کال ملتی ہے کہ لوکل لائن بہت ایزی ہیں، وہ کال کرتے رہے ہیں. ہماری میسج آج میرا بڑے سے بعد کال ہوتی ہے آپ سے. ویسے تو کافی آتے ہیں سر.
کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے. آپ کارڈ کے تھرو کرتے ہوں گے تو ہاں تو پھر ایشو ہوتا ہے. سر موبائل سے کرتے نا ہم. اچھا بات تو اب یہ آنا چاہتا ہوں کہ 5-6 ماہ سے بالخصوص جو ہو رہا ہے اب اس کو کچھ اس کو کہتے ہیں نا ایک نکڑ پہ لگایا جائے, لائف کو نارمل کیا جائے, جن کو سزا دینی ہے دی جائے, ختم کیا جائے. مطلب ملک میں ڈیلی ایک اننیسیسری ٹینشن کی فضا ہے. اور یعنی میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان آیا تھا, اب میرا پروفیشن ایسا ہے کہ اب ہمیں اتنا تجربہ ہو گیا الحمدللہ, یعنی لوگ شکل سے پریشن نظر آتے ہیں. اب میں جب یہاں پر نکلتا ہوں لوگ خوش نظر آتے ہیں, تو یہ انسان ہے خوش ہیں, ہمارے سارے بیمار ہیں, بیچارے مرجھائے ہوئے چہرے ہیں. وہی ہے نا, بہت ہو گیا ہے نا ڈاکٹر صاحب. جس کو جو سزا دینی ہے دے دو, جس کو ملتی ہے کرو, ختم کرو کھیل اور ملک کو نارمل چلنے دو. بہت ہو گیا سر, پتہ نہیں کس طرح کے ڈرامے ہو رہے ہیں. میں تھوڑا سا, آپ تو زیادہ خیر میڈیا سے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا, ہم بھی تھوڑا سا یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں رہ کر. کسی ملک میں یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہر روز نیا عذاب, ہر روز نئی کہانی. مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے, کیا ہماری جو بھی حکومتیں ہیں پاس بھی لگائیں, کیا ان کے پاس 5 سالہ منصوبہ ہوتا ہے کہ اگلے 5 سال میں ڈیلی لوگوں کو کس طرح ٹارچر کرنا ہے؟ صرف یہ لوگ سٹوری چینج کرتے ہیں, اور اگر کبھی ان کی طرف سے کوئی کچھ مسئلہ نہ ہو تو کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے. یہ بھی ہے, قدرتی آفتیں بھی ختم نہیں ہو پاتی. کبھی ہمیں زلزلہ, کبھی ہمیں سیلاب, پتہ نہیں ساری دنیا جہان کے مسائل ہمارے ہی لوگوں کے ساتھ کیوں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور کراچی کی, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل یہاں پہ آپ آئیں گے صرف مایوسی, تباہی, لوگ رو رہے ہیں. اب ہم کبھی ہمارے سے پوچھیں نا, کبھی کبھی اتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ اگر مطلب 10 لوگ مر جاتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کور کر سکتے. I mean because the scale and the speed ہر ایک چیز کی اتنی ہے کہ بندہ کہتا ہے. لیکن انہوں نے ٹھیک کہا کہ بھائی جو بھی ہے نا معاملہ, مطلب اب چھیتی اس کو کسی کریں اور پھر ملک کو آگے بڑھائیں, معاملات کو جو ہے نا آئین قانون کے تحت آگے بڑھائیں, ورنہ تو یہ قوم بالکل بیزار آئی ہوئی ہے. نازک راؤنڈ تو کیا ایک بریک لینا ہے ہمیں؟ جی ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ہمارے پاس کالر ہیں فون لائن پہ ٹورانٹو سے, ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک جی, اور میرے اگلے کالر ہیں بلال بشیر ٹورانٹو سے. السلام علیکم بلال صاحب. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. میں نے پوچھا تھا کہ وہ یوٹیوب پہ کچھ کلپس آتے ہیں ڈان انگلش کے, تو کیا ڈان انگلش چینل پھر سے سٹارٹ ہو گیا کہ خالی؟ نہیں یہ صرف ڈیجیٹل ہے, یہ صرف یوٹیوب پہ. کیونکہ جب بھی میں ڈان کا یوٹیوب چینل کھولتا ہوں تو جتنے بھی اینکرز ہیں سب سے بیچ میں تو زرار بھائی کھڑے ہیں جو سب کو جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. ایک زرار سب پہ بھاری ہے, کیا کریں لیکن تھوڑے کھڑے بھی غصے میں ہوئے ہیں. غصے میں کھڑے ہوئے, ایک ہی تصویر ہے, مطلب کسی دن تصویر جس نے لی نا, 5 سال پرانی تصویر ایسا تھا, بڑا عجیب قسم. اب نہیں کھنچوائے نا, مجھے کھنچوانی چاہیے. اچھا آپ کو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا کہ زراعت مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ ہاں اچھا. اور کچھ ہفتے پہلے میں نے کال کی تھی تو 2 کتابوں کا ذکر کیا تھا, ایک اسٹوری آف ینگ گرل بائی این فرینک تھی, اور ایک شمون پریسی کتاب تھی. میں نے کہا تھا این فرینک کی بندہ پڑھے تو اس میں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ جی بالکل, آپ نے اس پہ کافی تفصیلی بات کی تھی. اور پھر انہوں نے جو شمون پریسی کتاب میں آپ دیکھیں تو بندہ کہتا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر اپنی بنیاد رکھ کے تو اپنی تقدیر بدلی. میں آپ کو 4-5 اور بتا سکتا ہوں اگر آپ کو دوسری ورژن دیکھنی ہے. ہمیں تو ہر وقت کے نام میں یہودی سازش کھا رہی ہوتی, تو اگر ان کو چھوڑو تو ملالہ کی کتاب پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا. مجھے یاد ہے کہ 2012 میں جب ملالہ پہ اٹیک ہوا تو اس ٹائم پہ میں بھی پاکستان میں تھا. مجھ سمیت باقی سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ڈرامہ ہے اور اس کو گولی نہیں لگی, لیکن جو میں نے کچھ چند ماہ پہلے اس کی بک پڑھی ملالہ کی, تو اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آج کل بھی وہی کچھ ہو رہا ہے, اسپیشلی ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. تو اگر ہم ملالہ کی کتاب بھی پڑھ لیں, اور اگر اب وہ میں سے پاکستان سے اندر تو اتنے لوگوں نے نہیں پڑھی ہوئی جتنی پاکستان سے زیادہ باہر لوگوں نے پڑھی ہے, اور اگر وہ پڑھ لیں تو کس کا دل کرے گا ایز اے ٹورزم کے لیے پاکستان بندہ ہے, وہ بھی شمالی علاقہ جات میں. بالکل ٹھیک ہے, ملالہ کی کتاب بالکل پڑھنی چاہیے, اور اچھی بات ہے. تو اگلے کالر ہیں ہمارے انجم حیات کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. میں زرار کھوڑو صاحب اور شاذب جلال صاحب آپ کو بہت سلام عرض کروں گا, اور آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں,
میرا صرف کہنا یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو ہماری پارٹیز جتنی ہیں، جو کہ اب خاص کر جو پارٹی کے لیے ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی، انہوں نے ذہن بنایا لوگوں کا خراب کرنے کے لیے، آرمی کے خلاف بنایا، لوگوں کے خلاف بنایا، جتنی پارٹیز ہیں سب کے خلاف بنایا۔ ایون آپ یہ دیکھیے کہ آج تک یہ نہیں ہوا، میری زندگی میں نے نہیں دیکھا، میں اس وقت 56 ایئرس کا ہوں اور جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ یہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں کہ کبھی کہیں باہر پاکستان کے خلاف یا کسی لیڈر کے خلاف یا پاکستان کی کسی پارٹی کے خلاف نعرے لگے ہوں، چاہے کچھ بھی ہوا ہو۔ موکل، کیونکہ یہ موکل والی پارٹی تھی، یہ بھی ابھی آ جائے گا، میں آپ کے چینل پہ ہی آئے گا یہ موکل کا جو کام تھا، جو موکل انہوں نے دیے ہوئے تھے، یہ موکل حکومت کر رہے تھے، ہمارا 3-3.5 سال بیڑا غرق کیا ہے جو ہمارا، یہ موکلوں نے ہی کروایا ہے۔ اور یہ اگر ہم پراپر طریقے سے ایک دفعہ، ہماری عدلیہ بھی ایک دفعہ سٹیپ لے لے، ہماری آرمی بھی سٹیپ لے لے، آج بھی سوشل میڈیا پہ ملک کے خلاف اور چیزوں کے خلاف ہو رہا ہے، اب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ان سب لوگوں کو اٹھایا جائے، یہ لوگوں کی نہیں سننی چاہیے۔ ہمیں جب تک ہمارا پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمارا پاکستان نہیں۔ انجم صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو اٹھایا تو جا رہا ہے نا ملک کے اندر، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو اور تیز کیا جائے؟ نہیں، جو ایسا کر رہے ہوں بالکل ان کو اٹھایا جائے۔ جو کیا کر رہے ہوں، اگر سوشل میڈیا پہ کیا کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرٹیسزم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صرف بات کر رہا ہوں ہمارے پاکستان کو کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پاکستان کے خلاف اگر کوئی چیز ہو رہی ہے میں وہ کرٹیسزم تو ہم کریں گے نا، ہم تو انجم صاحب مسئلہ یہ نا کہ یہ کون طے کرے گا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے؟ مطلب اگر ہمارے ملک کی سیاست میں مداخلت ہے اور اس کو کوئی تنقید کر رہا ہے تو یہ کون طے کرے گا کہ یہ بات جو میری تنقید ہے یہ ملک کے خلاف ہے یا یہ سسٹم کے خلاف ہے؟ یہ ہماری عدلیہ طے کرے گی۔ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے نا۔ نہیں، مسئلہ تو اب کرنا پڑے گا نا۔ اگر ہم دیکھیں، پہلے تو میڈیا کو سٹرونگ ہونا پڑے گا نا۔ اگر میڈیا سٹرونگ ہوگا تو چیزیں ہوں گی نا۔ کچھ لوگ تو لے کے آئے نا سامنے، ہم چپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہ میری بات ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا اور کہ آپ باہر کہیں چلے جائیں، اگر آپ اللہ کے گھر میں لوگوں کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، وہ بات میں سمجھ رہا ہوں آپ کی کہ وہ جو ہے نا ایک انتہا ہو گئی تھی، پاگل ہو گئے تھے نا۔ وہ نہیں گئی ہے، وہ نہیں گئی ہے، ابھی بھی ہوئی ہوئی ہے۔ انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے، کیا انتہا وہی ہوئی ہے۔ جج صاحب گئے، اگر فیصلہ کر کے تو ان کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ صورتحال رہے گی موکلوں والی کہ یہ موکل ساتھ میں ہیں، اگر موکل ساتھ میں ہوتے اور موکلوں سے ہی کام ہونا ہوتا تو ہم سارے پھر موکلوں پہ ہی وہ دعوے کر رہے ہوتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی چیزیں کلیئر کرنی چاہیے ہمارے میڈیا کو، کیونکہ جب تک ہمارا میڈیا کلیئر نہیں کرے گا، سارے چینل ماشاءاللہ اتنے چینل ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ، آپ کی طرح زہرا کھوڑو صاحب اور شاذب جیلانی صاحب، آپ کی طرح بہت سارے اینکر ہر ایک کے بڑے پسندیدہ ہیں، اور ان کی بات نہیں ہے کسی کے پسندیدہ، لیکن میں لیکن پرنسپل آپ کا سمجھ گئے، آپ کی بات آ گئی ہے۔ میڈیا کلیئر کم کرے گی، میرا خیال ہے کہ میڈیا خود ہی کلیئر ہو گئی ہے تقریباً، میرے خیال سے۔ میڈیا نے خود کو کلیئر کر دیا ہے نا اپنی حرکتوں سے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو ہمارے ریگولر کالر ہیں کامران علی نواب شاہ سے۔ السلام علیکم کامران بھائی۔ وعلیکم السلام سر، موکلوں کا ذکر چل رہا تھا تو مجھے بھی جن بھوت یاد آ گئے۔ ہاں اچھا۔ بیوی میری جن بھوت سے ڈرتی نہیں، لیکن مہمان کا ہوا اسے اچھا نہیں لگتا، اور مہنگائی کے اس دور میں دیوار پہ گھر کی بیٹھا ہوا کوا اسے اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک، صحیح۔ تو یہ نگراں حکومت نے ایک ساتھ اتنے محاذ کھول لیے ہیں، اور دوسرا میں ڈان کا جو ہے وہ ان کی انتظامیہ کو ایک بڑا اپریسیشن دینا چاہتا ہوں کہ کل جو پروگرام آن ایئر نہیں ہونے دیا انہوں نے، وہ بڑے بہت زبردست، مطلب یہ کر دیا۔ اب جو لوگ جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں نا، انہیں چاہیے آپ پارا میں آپ کے آفس کے باہر آ کے خدا کامران بھائی یار پلیز تھوڑا سا
ہمارے بھی بچے ہیں. چلنے دیں. ہاں اور میرا خیال ہے کہ بس کافی ہو گیا آج کے لیے. کافی ہو گیا آج کے لیے. ہاں کافی ہو گیا. میرا خیال ہے کافی. تو میں اپنے پروڈیوسر وائنڈ اپ کریں. تو کامران بھائی آپ شکریہ. آج اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے, اپنی ویکینڈ منائیے. منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.